الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل قابل لارا رہنما۔ تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 4 ہجری میں ہوئی، اور ایک بستی جس کا نام حجویر ہے اس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس وجہ سے آپ کو حجویری بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے ایک اور لقب بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ گنج بخش۔ یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے جب خواجہ غیر نواز معید الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی مزار مبارک میں آپ جب حاضری ہوئی، آپ کی جب آپ رخصت ہونے لگے تو آپ نے یہ الفاظ کہے، یہ جملے کہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل لارا رہنما۔ اس وجہ سے یہ گنج بخش الفاظ میں آپ کو لقب دیا گیا۔ اور آپ کا نام علی تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام علی تھا، اور آپ کی کنیت ابو الحسن تھی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا نام عثمان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک لاہور میں 19 صفر مظفر میں 425 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا، اور آپ کا مزار مبارک لاہور میں ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سب سے بڑا علمی کارنامہ یہ تھا کہ آپ کی تصنیف کشف المحجوف اور اس کے علاوہ کشف الاسرار بھی آپ کی تصنیف ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسینی سادات میں سے ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب 7 واسطوں سے جناب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اور اگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کے حوالے سے بات کیا جائے، آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے ممالک سے آپ نے علم دین حاصل کیا، جن میں بغداد بھی ہے، تبرستان بھی ہے، خراساں بھی ہے، کرمان اور ماوراء النہر بھی ہے، شام بھی ہے، عراق بھی ہے، اور ترک جیسے بڑے بڑے ممالک اور شہر میں آپ نے علم دین حاصل کیا۔ اور آپ نے جگہ جگہ علماء اکرام سے، صوفیاء اکرام سے، اولیاء اکرام سے آپ نے فیض و برکات حاصل کیے۔ آپ نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے سلسلے طریقت کے ایک عظیم بزرگ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن اختری رحمۃ اللہ تعالی سے بیعت کی، جن کے علمی اور روحانی کمالات کا تذکرہ آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوف میں آپ نے پوری تحریر کیا ہوا ہے۔ تمام ناظرین، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی کہ جب اپنے پیر و مرشد سے فیض و برکات حاصل کر کے جب آپ لاہور آئے تو علم دین پھیلانے کے لیے آپ نے جب کام شروع کیا تو آپ نے مدرسہ بنایا، مدرسہ تعمیر کیا، جس میں لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ زیادہ تر وقت عبادات اور ریاضت میں گزارا کرتے تھے۔ جب آپ زیادہ تر وقت عبادت اور ریاضت میں گزارا کرتے تھے، اس کے بعد جو وقت بچ جاتا اس میں آپ درس و تدریس کیا کرتے تھے، تالیف و تصنیف کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی قیام گاہ کے پاس ایک مسجد بھی تعمیر کی۔ اور آخر میں ایک فرمان آپ رحمۃ اللہ تعالی کا عرض کر کے اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو 10 چیزوں کو کھاتی ہیں، مٹاتی ہیں۔ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے پہلے فرمایا کہ توبہ یہ ایسی چیز ہے گناہوں کو ختم کرتی ہے، گناہوں کو کھاتی ہے۔ پھر دوسری چیز فرمایا غم یہ عمر کو کھاتی ہے، اور تیسری چیز یہ غصہ یہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور تکبر یہ علم کو کھا جاتا ہے، جھوٹ یہ رزق کو کھا جاتا ہے، رزق میں کمی پیدا کرتا ہے، جھوٹ یہ رزق کو کمی پیدا کرتا ہے، جو چغلی یہ عمل کو کھا جاتی ہے، عمل میں کمی پیش کر دیتی ہے، صدقہ یہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، اور پیشمانی یہ سخاوت کو کھا جاتی ہے، نیکی یہ بدی کو کھا جاتی ہے، اور ظلم یہ عدل کو کھا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اپنی گفتگو کا اختتام اسی اشعار کے ساتھ کرتا ہوں کہ بانٹتے ہیں عشق کی تنویر داتا گنج بخش، اولیاء دہر کے ہیں پیر داتا گنج بخش، آپ آل مصطفیٰ ہیں، آپ شان اولیاء ہیں، جہاں میں صاحب توقیر داتا گنج بخش، وما علینا الا البلاغ المبین۔